السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم اگلی کلاس شروع کرتے ہیں نثری یعنی اردو گرامر میں نثری اصناف حصہ جی۔ سب سے پہلے داستان ہے۔ چلیے داستان کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں۔ اردو کے افسانوی ادب کی تاریخ میں جن اصناف کی خاص اہمیت ہے ان میں ناول اور افسانے کے علاوہ داستان بھی شامل ہے۔ افسانوی ادب کی ان اصناف میں داستان سب سے قدیم ہے۔ بنیادی طور پر داستان کا فن بیانیہ کا فن ہے، جس کا زیادہ تعلق سننے سنانے سے ہے۔ اردو میں داستان گوئی کی روایت کسی نہ کسی طور پر آج بھی قائم ہے۔ داستان کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ داستان کسی ایک واقعہ پر مبنی نہیں ہوتی۔ ایک قصے کے بعد ہی دوسرا قصہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر قصہ ایک خاص انجام کو پہنچتا ہے۔ قصہ در قصہ کی یہ کیفیت داستان کو ایک سلسلہ وار لڑی کے طور پر قائم رکھتی ہے۔ اسی بنا پر داستان طویل ہوتی چلی جاتی ہے۔ داستان میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے۔ کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے وہ کئی طرح کے خطرناک مرحلوں سے گزرتا ہے۔ جب وہ مہم سر ہو جاتی ہے تو ایک خاص منزل پر داستان اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ عام طور پر داستانوں کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ داستان میں دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سننے یا پڑھنے والے کے تخیل اور تجسس کو قائم رکھے۔ مافوق الفطرت عناصر اور کردار بھی تخیل کی فضا کو قائم رکھنے میں معاون ہوتے ہیں۔ داستان کو ایک کے بعد ایک کئی منتہاؤں سے اسی لیے گزارا جاتا ہے اور اسی مناسبت سے مؤثر زبان استعمال کی جاتی ہے کہ داستان کی طوالت اکتاہٹ کا سبب نہ بن جائے۔ اب داستان کے بعد ناول کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ ناول ایک نثری بیانیہ ہے جس کی طوالت کی کوئی حد مقرر نہیں۔ مغرب ہی میں نہیں، اردو میں بھی 2000 سے زیادہ صفحات پر پھیلے ہوئے ناول کی مثال ملتی ہے۔ بعض حضرات مختصر ناول کو ناولٹ بھی کہتے ہیں۔ ناول زندگی کی طرح وسیع ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص موضوع کی کوئی قید نہیں۔ زندگی کے ہر رنگ اور ہر تجربے کو موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے ناول کے فن کو لچکدار بھی کہا گیا ہے۔ لچک کی اسی بنیاد پر ہر ناول کی تکنیک بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے۔ نقطۂ نظر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ ناول کی کسی ایک تعریف کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا، پھر بھی بعض ایسی خصوصیات ہیں جن کی کم یا زیادہ پابندی اکثر ناول نگاروں نے کی ہے۔ ناول میں ایک خاص فنی تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے مختلف جزوؤں کو بکھراؤ پیدا نہ ہو سکے۔ ناول میں پلاٹ ہی اسے ایک خاص تنظیم مہیا کرتا ہے جس میں ہر واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے۔ ایسے ناول بھی لکھے گئے ہیں جنہیں پلاٹ سے عاری کہا جاتا ہے یا جو ڈھیلے پلاٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ناول ایک جدید فن ہے جسے جدید عہد کا رزمیہ بھی کہا گیا ہے۔ ناول کے کردار حقیقت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بعض کردار موضوع کے تقاضے کے مطابق ٹائپ یا جامد بھی کہے جا سکتے ہیں۔ کردار اس وقت ایک فرد کی شکل لے لیتا ہے جب وہ اپنی انفرادیت کا احساس دلاتا ہے۔ ایک زندہ کردار میں وقت، حالات یا کسی نفسیاتی جبر کے تحت تبدیلیاں بھی واقع ہوتی ہیں۔ زندہ کردار ہی کسی کامیاب ناول کے ضامن ہوتے ہیں۔
ناول میں جزئیات نگاری کا بھی خاص درجہ ہے، جسے صورتحال اور موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ ناول نگار موقع کی مناسبت سے ایک ایک جز کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس قسم کی تفصیلات کردار اور صورتحال کو معنی خیز بنانے میں معاون ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جزئیاتی تفصیل صورتحال اور موضوع کے مطابق ہونی چاہیے۔ ناول میں زبان و بیان یا اسلوب کی بھی خاص اہمیت ہے، جس سے سلیقہ اظہار کا پتہ چلتا ہے۔ ناول کی زبان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تخلیقی ہونے کے باوجود اپنے عہد کی زبان سے مطابقت رکھتی ہو۔ ہر ناول کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے جو اس کے موضوع اور مقصد کی ترجمانی کرتا ہے۔ ناول نثری بیانیہ کا فن ہے، جس کی تشکیل میں پلاٹ، کردار، طرز ادا اور نقطہ نظر کا خاص رول ہوتا ہے۔ داستان اور ناول کے بارے میں پڑھ چکے اور اب افسانہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ افسانہ اردو میں افسانے کو مختصر افسانہ یا کہانی بھی کہا جاتا ہے۔ اردو افسانوی ادب کی تاریخ میں داستان کے بعد ناول پھر افسانے کی منزل آتی ہے۔ افسانہ ایک مقبول ترین صنف ہے جسے ایک نشست میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ناول اگر زندگی کے ایک دور کا احاطہ کرتا ہے تو افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو یا ایک انسانی تجربے پر مبنی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی ایک واقعے یا اس واقعے کے تاثر کی بنیاد پر افسانے کی عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ افسانہ کے فن میں پلاٹ، کردار، تکنیک اور زبان و اسلوب کی خاص اہمیت ہے۔ پلاٹ واقعے کی ایسی ترتیب ہے جس میں افسانے کے تمام اجزاء افسانہ کے فن میں پلاٹ، کردار، تکنیک اور زبان و اسلوب کی خاص اہمیت ہے۔ پلاٹ واقعے کی ایسی ترتیب ہے جس میں افسانے کے تمام اجزاء باہم مربوط ہوتے ہیں۔ اردو میں بغیر پلاٹ کے افسانے بھی لکھے گئے ہیں۔ افسانے میں اختصار کی خاص اہمیت ہے، اس لیے اکثر افسانے کسی ایک کردار پر مرکوز ہوتے ہیں۔ کرداروں کی بہتات افسانے کو بوجھل اور غیر دلچسپ بنا دیتی ہے، اس لیے افسانے میں کردار بھی کم ہوتے ہیں یا صرف ایک ہی کردار ہوتا ہے۔ چونکہ افسانہ ایک بیانیہ صنف بھی ہے، اس لیے افسانے میں تکنیک کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ افسانہ نگار جب خود کہانی بیان کرتا ہے تو اس میں آپ بیتی کا رنگ آ جاتا ہے۔ ایسے افسانوں میں خود کلامی کا عنصر بھی حاوی ہوتا ہے۔ تکنیک میں افسانے کی ابتدا اور انتہا بھی خاص معنویت رکھتی ہے۔ افسانے کا آغاز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قاری کو فوراً اپنی گرفت میں لے لے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے کہ افسانے کا تعلق کس زبان اور مکان ٹائم اینڈ پلیس سے ہے۔ کوئی بھی افسانہ وقت اور مقام کی قید سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ زبان کے سلسلے میں بھی ہر افسانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ افسانے کی زبان تخلیقی ہونی چاہیے۔ استعاراتی اور علامتی زبان کے استعمال میں احتیاط ضروری ہے کہ افسانے کا مقصد فوت نہ ہونے پائے اور افسانہ معمہ نہ بننے پائے۔ افسانہ ایک ایسی نثری صنف ہے جس میں کسی ایک واقعے یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو کم سے کم لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ بیان کا ایسا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ دلچسپی قائم رہے اور افسانہ کا مقصد بھی واضح ہو جائے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تاثر کی وحدت ہر حال میں برقرار رہے۔ ہم نے داستان، ناول اور افسانہ پڑھ چکے ہیں، اب ڈرامہ کے بارے میں جانتے ہیں۔
ڈرامہ بنیادی طور پر اسٹیج کا فن ہے۔ ڈرامہ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اسے کر کے دکھایا جائے۔ ڈرامے کی روایت قدیم ہے، یہ ایک مقبول صنف ہے۔ داستان، ناول اور افسانہ کی زیادہ تر خوبیاں جیسے کردار نگاری، قصہ گوئی، مکالمہ نگاری ڈرامے میں بھی پائی جاتی ہے، مگر ڈرامہ ان سب سے الگ پہچان بھی رکھتا ہے۔ ڈرامہ میں ہم جیتے جاگتے کرداروں کو عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ڈرامہ نگار انہیں جس طرح پیش کرتا ہے ہم انہیں اسی طرح قبول کرتے ہیں، یعنی ناظرین سے اس کا سیدھا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ وہ فن ہے جس میں ایک پلاٹ اور قصہ ہوتا ہے جو کرداروں، مکالموں اور اداکاری کے ذریعے ناظرین کے روبرو عملی طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اسٹیج ڈراموں نے اب کافی ترقی کر لی ہے، یعنی اسٹیج ڈرامے کے علاوہ نکڑ ناٹک، ریڈیو ڈرامہ ٹیلی ویژن ڈرامے کی بھی ایک مستحکم روایت بن چکی ہے۔ نکڑ ناٹک یہ اپنے نام کی مناسبت سے کسی چوراہے، بازار یا کسی بھی کھلی ہوئی جگہ پر کھیلا جاتا ہے۔ ڈرامہ گروپ کے ذریعے پہلے گانا گا کر، ڈھول بجا کر یا اعلان کر کے بھیڑ جمع کی جاتی ہے۔ جب ناظرین جمع ہو جاتے ہیں تو پھر بھیڑ سے نکل کر کردار ڈرامہ پیش کرنے لگتے ہیں۔ ریڈیو ڈرامہ کا ناظرین کے بدلے سامعین سے رشتہ ہوتا ہے، یعنی کرداروں کی بات چیت، صوتی تاثر اسے اور موسیقی کے وسیلے سے جو ڈرامہ ہم تک پہنچتا ہے اسے ریڈیو ڈرامہ کہتے ہیں۔ ٹیلی ویژن ڈرامہ متحرک تصویروں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ اردو کے اولین ڈرامے خورشید اور واجد علی شاہ کے رہس ہے۔ امانت کی اندر صبا بھی اسی زمانے میں لکھی گئی جو بے حد مقبول ہوئی۔ بعد میں پارسی تھیٹر کی وجہ سے اردو ڈرامے کو بہت فروغ ہوا۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے نصف اول میں حسن لکھنوی، پنڈت نارائن پرساد بیتاب، طالب بنارسی، آغا کشمیری کے ڈرامے بہت مشہور ہوئے۔ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی پہلا معروف ادبی ڈرامہ ہے۔ 20ویں صدی میں پروفیسر محمد مجیب، ڈاکٹر عابد حسین اور فضل الرحمن کے ڈراموں نے غیر معمولی شہرت پائی۔ موجودہ دور میں حبیب تنویر، ابراہیم یوسف، ڈاکٹر محمد حسن اور ریوتی سرن شرما کے نام بہت معروف ہیں۔ داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اب مضمون کے بارے میں جانتے ہیں۔ مضمون ایک غیر افسانوی نثری صنف ہے۔ اس صنف میں کسی موضوع پر مربوط انداز میں اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں۔ مضمون نگار کسی بھی موضوع پر مضمون لکھ سکتا ہے۔ مضمون میں خیالات کا تسلسل ضروری ہے۔ موضوع کے اعتبار سے مضمون کی مختلف اقسام ہیں، جیسے علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی اور معلوماتی مضامین وغیرہ۔ اردو میں مضمون نگاری کا آغاز 19ویں صدی کے وسط سے ہوا۔ سر سید اور ان کے معاصرین نے سماجی اصلاح کے ایک وسیلے کے طور پر مضمون لکھے۔ اس عہد میں عوام میں ذہنی بیداری پیدا کرنے کے لیے مضامین لکھے گئے۔ مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد، ذکاء اللہ اور امیر ناصر علی نے معاشرت، تہذیب، مذہب، ادب اور دیگر موضوعات پر مضامین لکھے۔ عبدالحلیم شرر نے تاریخی موضوعات پر مضامین لکھے۔ مولوی عبدالحق، مولانا ابوالکلام آزاد، وحی الدین سلیم، سید سلیمان ندوی وغیرہ نے علمی و ادبی مضامین کے ساتھ
تحقیقی، تنقیدی، لسانی موضوعات پر بھی مضامین لکھے۔ مہدی افادی، سجاد انصاری، نیاز فتح پوری، مولانا عبد الماجد دریابادی، منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، مجنو گورکھپوری کے مضامین بھی بہت معروف ہیں اور وسیع حلقوں میں پسند کیے جاتے ہیں۔ مضمون نگاری کی صنف مقبول عام صنف ہے۔ اس میں کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کی پوری آزادی حاصل ہے، اسی لیے مضمون نگاری کا فن مستقل ترقی کر رہا ہے اور آج بھی مختلف موضوعات پر عمدہ مضامین لکھے جا رہے ہیں۔ مضمون نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اس طرح اظہار خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک مربوط تحریر بن جاتی ہے۔ مضمون کے بعد اب انشائیہ نثری ادب کی ایک اہم صنف ہے۔ یہ صنف انگریزی کے لائٹ ایسے یا پرسنل ایسے کی اردو شکل ہے۔ انشائیہ علمی یا معلوماتی مضمون سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا مقصد اطلاعات فراہم کرنا نہیں ہوتا اور نہ ہی مضمون کی طرح اس میں کسی خاص ترتیب کا خیال رکھا جاتا ہے، بلکہ اس کا مقصد مسرت اور لطف فراہم کرنا ہوتا ہے۔ انشائیہ میں مضمون کے برعکس جذبات اور تخیل کا سہارا لیا جاتا ہے اور زندگی کے گہرے تجربات کو ہلکے پھلکے، شگفتہ، دلکش اور تخلیقی انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ انشائیہ من کی ایک موج یا ایک جذباتی ترنگ ہے۔ انشائیہ نثر کی وہ صنف ہے جس میں صاحب طرز ادیب کسی بھی خیال کو بے تکلفی کے ساتھ بغیر کسی منطقی ترتیب کے دلکش اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، خواجہ حسن نظامی، وزیر آغا وغیرہ اردو کے اہم انشائیہ نگار ہیں۔ اردو کے معروف مزاح نگاروں میں فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی، شوکت تھانوی، پطرس بخاری، ملا رموزی، شفیق الرحمن، مشتاق احمد یوسفی اور یوسف ناظم وغیرہ کے انشائیے بھی دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں۔ اب سوانح عمری کو دیکھتے ہیں۔ سوانح میں عام طور پر کسی مشہور اور ممتاز ہستی کے حالات زندگی اور اس کے کارناموں کی روداد بیان کی جاتی ہے۔ مواد کے اعتبار سے یہ تاریخ سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس میں اس شخص کی پیدائش سے وفات تک زندگی کے بیشتر واقعات ایک خاص ترتیب سے سامنے آتے ہیں۔ سوانح میں کسی شخص کی زندگی کے ساتھ ساتھ اس دور کی تاریخی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی صورتحال کا بیان بھی ہو سکتا ہے۔ اردو کے مختلف تذکروں میں بعض شعراء کے حالات زندگی کا ذکر ہو جاتا تھا، لیکن سوانح نگاری کو ایک صنف کی ادبی حیثیت حالی اور شبلی نے عطا کی۔ حالی نے حیات سعدی، یادگار غالب اور حیات جاوید جیسی سوانح عمریاں لکھیں۔ شبلی نعمانی نے مذہبی و تاریخی شخصیات کو سوانح عمریوں کا موضوع بنایا۔ اس سلسلے میں ان کی مشہور سوانح المامون، الفاروق، سیرت النعمان، الغزالی اور سیرت النبی ہے۔ سیرت النبی کی تکمیل شبلی کے انتقال کے بعد سید سلیمان ندوی نے کی۔ منشی ذکاء اللہ، عبدالرزاق کانپوری، عبدالحلیم شرر، مولانا اسلم جیراز پوری، سید سلیمان ندوی، رئیس احمد جعفری، شیخ محمد اکرام، عبدالسلام ندوی، غلام رسول مہر،
سر رضا علی اور قاضی عبدالغفار نے مذہبی، علمی، ادبی اور سیاسی شخصیات کی سوانح عمریہ لکھیں۔ بعض شخصیات نے اپنے حالات زندگی خود تحریر کیے ہیں۔ ایسی سوانح نگاری کو آپ بیتی یا خود نوشت کہتے ہیں۔ اردو میں متعدد قلم کاروں اور سیاسی شخصیتوں نے آپ بیتیاں لکھی ہیں۔ ان میں مولانا محمد ظفر تھانسیری کی آپ بیتی کالا پانی اور مولانا ابوالکلام آزاد کا تذکرہ اور جوش ملیح آبادی کی یادوں کی بارات اردو کی معروف خود نوشت سوانح عمریہ ہیں۔ خاکہ نگاری ایسی نثری صنف ہے جس میں کسی شخصیت کے نقوش اس طرح ابھارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں اور قاری کے سامنے ایک جیتی جاگتی تصویر آ جاتی ہے۔ سوانح کے مقابلے میں خاکے میں کسی شخصیت کے حالات زندگی کا بیان بالترتیب نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ نقوش ہوتے ہیں جن سے اس کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ ایک اچھے خاکے میں جس شخص کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے اس کی کمزوریوں یا خامیوں کا بیان اس طرح نہیں ہوتا کہ اس شخصیت کی منفی تصویر سامنے آئے۔ ایک اچھا خاکہ نگار شخصیت سے مرعوب ہوئے بغیر اس کی خوبیاں اور خامیاں دلچسپ اور شگفتہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ اردو میں خاکہ نگاری کا باقاعدہ آغاز تو 20ویں صدی میں ہوا، لیکن اس سے پیشتر شعراء کے تذکروں میں بعض شعراء کی شخصیتوں کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خاص طور پر محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات میں شعراء کی شخصیت کے جو نقوش ابھارے گئے ہیں وہ خاکہ نگاری سے بہت قریب ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اپنے استاد کا خاکہ نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی اور کچھ میری زبانی کے عنوان سے لکھا جو خاکہ نگاری کا شاہکار ہے۔ مولوی عبدالحق، رشید احمد صدیقی، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، شوکت تھانوی، آغا حیدر حسن، شاہد احمد دہلوی، تخلص بھوپالی، اشرف صبوحی، احمد بشیر، محمد طفیل، یوسف ناظم، مجتبیٰ حسین نے بڑی تعداد میں خاکے لکھے ہیں۔ رپوتاز رپورتاز کی ایک جدید صنف ہے۔ رپورتاز فرانسیسی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے مراد ہے کہ کسی حقیقی واقعے کی خبر یا رپورٹ اس طرح تیار کی جائے کہ اس میں افسانے کا انداز پیدا ہو جائے۔ اس لیے اس صحافت اور افسانے کی درمیانی کڑی کہا گیا ہے، یعنی چشم دید واقعات اتنے دلچسپ انداز میں بیان کیے جائیں کہ سچا واقعہ کہانی سا لگے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اس صنف کا فروغ ہوا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسوں کی روداد حمید اختر نے افسانوی اور محاکاتی انداز میں تحریر کی جو اخبار ہفت روز نظام میں شائع ہوئی۔ بظاہر یہ ان جلسوں کی رپورٹیں تھیں، لیکن ان رپورٹوں میں قلمکار کے ذاتی تاثرات اور رنگ آمیزی نے انہیں ایک دلچسپ روداد بنا دیا۔ رپورتاز نگار واقعات کو اتنے دلچسپ پیرائے میں پیش کرتا ہے کہ رپورتاز انشائیہ اور خاکے کی حدوں کو چھو لیتا ہے۔ سجاد ظہیر یادیں کے عنوان سے رپورتاز لکھا۔ کرشن چندر، عادل رشید، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، شاہد احمد دہلوی، فکر تونسوی، ابراہیم جلیس، ممتاز مفتی، ظفر انصاری، قدرت اللہ شہاب، خدیجہ مستور، جمنا داس اختر، صفیہ اختر اور قرۃ العین حیدر نے بھی رپورتاز لکھ کر اس صنف کو استحکام بخشا۔
آج کے لیے اتنی ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اگلی کلاس میں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.